مسلمانوں کے مقدس ترین مقام پر حملہ، مغرب نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، مسلمان آپے سے باہر ہو گئے۔ ایک بار پھر سے مسلم مخالف فتنہ عروج پر پہنچنے لگا۔ بھارت سے شروع ہونے والا اسلام دشمن ایجنڈا مغرب سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے مقدس مقامات پر پہنچ گیا۔ 57 اسلامی ممالک کی عوام سڑکوں پر آ گئی۔ حالات مغرب کے حق میں نہ رہے۔ دشمنان اسلام کا شروع کیا ہوا گھنونا کھیل انہیں کے گلے پڑ گیا۔ 22 عرب ممالک میں ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ طیب اردگان ہنگامی دورے پر قطر روانہ۔ اسلام کی بقا کی جنگ میں تمام رہنماؤں نے بڑے فیصلے کر ڈالے۔ نہ تخت و تاج کی فکر اور نہ ہی عالمی پابندیوں کی۔ اردگان کی قیادت میں ایسا اتحاد کے دشمنوں کے ایوان لرز گئے۔ 57 اسلامی ممالک کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہو اسے چیر دیں گے۔ اردگان نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ مغرب میں تھرتھلی مچ گئی۔ آج بڑے بڑے گستاخ ممالک بھی لرز گئے۔ قطر، کویت اور بحرین سے بڑی خبر آ گئی۔ ہوائی اڈوں پر ہائی الرٹ جاری۔ ترک فوجیں ریڈ الرٹ۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے والوں کی زندگی خطرے میں۔ کفار نے ایک بار پھر سے 1400 سالہ پرانی تاریخ کو دہرا دیا۔ اسلام کی بقا کے لیے ایسا اقدام اٹھا لیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اردگان نے ایک بار پھر سے اسلام کی بقا پر پہرا دیتے ہوئے بازی لے لی۔ ترک عوام کے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ترکی سے دشمنان اسلام کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی تیاریاں۔ وضو کے بغیر اور جوتی کے ساتھ جس جگہ کے قریب کوئی جا بھی نہیں سکتا، غیر مسلموں نے اس کو نشانہ بنانے کی ہمت کیسے کی؟ ذمہ داروں کی ایسی کی تیسی مسلم ممالک میں بھونچال آ گیا۔ امریکہ اور پورا یورپ ہل گیا۔ مسلمانوں کو چھیڑ کر دشمنان اسلام نے بڑی غلطی کر دی۔ مجاہدین نے بھی بڑا اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ اس گستاخی کی سزا کیا ہو سکتی ہے اور اس میں کون کون شریک ہو سکتا ہے۔ دوستو، کچھ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا اس قدر عروج پر پہنچ چکا ہے کہ کسی بھی مسلمان عورت کو دیکھتے ہی اس کو نقاب نوچنا، مسلم مرد کو دیکھتے ہی اس کی داڑھی کا مذاق بنانا، اسکولوں میں مسلم بچوں کو الگ سے بٹھانا، تعلیم دینا اور مدارس میں اسلامی نصاب پر پابندی لگانا جیسے شرمناک اقدامات عام سی بات رہ گئی ہے۔ دوستو، اس سے بھی بڑھ کر فرانس جیسے ملک جو کہ خود کو آزادی رائے کا علمدار سمجھتے ہیں، میں مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کیا جاتا، اور اگر اسی ملک کے کسی بھی چرچ کے دیوار کا رنگ بھی پھیکا پڑ جائے تو اس پر بھی ایکشن لیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بات مسلمانوں کے مقدس مقامات کی آتی ہے تو یہ سب ممالک ہی کان اور آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ سال یورپی ممالک کی جانب سے مسلم دشمنی کی جو حدیں پار کی گئیں، اس کے نتائج اب بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اب غیر مسلم اور اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ دوستو، عمومی طور پر مسلمانوں کے ان مقدس ترین مقامات کی سیکیورٹی کو بھی الرٹ رکھا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کا تقدس پامال ہو۔ لیکن بدبخت ہمیشہ اسی ہی طاق میں رہتا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے۔ دوستو، یہ واقعہ اصل کیا ہے اور کسی ملک میں ایسا گھنونا اقدام کیا کیا گیا؟ اردگان کے زبردست اور تاریخی قدم اٹھانے کے بارے میں بات کرنے سے قبل آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں۔ دوستو، ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونانی قبرص میں مسجد پر ہوئے حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ہماری عبادت گاہوں پر اس طرح کی تقریب کاری میں ملوث ہونے کی آپ کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہم ان واقعات میں ملوث افراد کی تلاش میں ہیں۔ صدر اردوان نے یہ بیان قطر کے دورے پر روانگی سے قبل استنبول کے اتاتürk ایئرپورٹ پر دیا۔ یونانی قبرص کی انتظامیہ کے مسجد پر نسل پرست حملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ جنوبی قبرص میں کی جانے والی اس کارروائی پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم شمالی قبرص ترک جمہوریہ کے صدر ایرسن تاتار کے بیان سے متفق ہیں۔ ان مساجد کی حفاظت کرنا جنوبی قبرص کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ شمالی قبرص ترک جمہوریہ کے محکمہ مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لارناکا جامع مسجد پر 2 دسمبر کی شام کو ایک بدنما حملہ کیا گیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم یونانی قبرصی پولیس کی جانب سے تحقیقات کے نتیجے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شمالی قبرص کے صدر ایرسن تاتار نے لارناکا کی جامع مسجد کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماضی میں بھی لارناکا جامع مسجد کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس حملے نے ایک بار پھر ظاہر کیا ہے کہ یونانی ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ
1963 से 1974 के दौरान हमारी सैकड़ों मसाजिद पर हमले किए गए और इन्हें तबाह किया गया। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंचे। इनकी आमद से कबल तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावश ओगलो ने कतरी हमनसब के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम मिलकर काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि कतर और तुर्की हवाई अड्डे को मामूल के मुताबिक खोलने के लिए एक मुआहदे तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब तुर्की तवानाई से मालामाल खलीजी खिते में साबिक हरीफों के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहा है, बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसके वली अहद ने गुज़श्ता माह 2012 के बाद पहली बार तुर्की का दौरा किया था। अंकारा और इसके खलीजी हरीफों के दरमियान 2017 में अरब ममालिक की तरफ से सऊदी अरब की क़यादत में कतर पर पाबंदी के बाद तनाव बढ़ गया था। अंकारा ने इस तनाज़े में कतर की हिमायत की थी और इसके बाद से दोनों ममालिक करीब तर हो गए हैं। तुर्की इस वक्त इक़्तिसादी बहरान से दो चार है और गैर मुल्की सरमायाकारी और तजारत की तलाश में है। दोहा रवानगी से कबल इस्तांबुल के हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि हम तमाम खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हक़ में हैं और वो तमाम खलीजी रियासतों के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए इस दौरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुर्क सदर का कहना था कि रवां साल के आगाज़ से कतर पर आयद पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। इस वक्त खलीजी ममालिक के दरमियान यकजहती बहाल हो रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के कतर के दौरे के दौरान दोनों ममालिक दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। मंसूबे से बाखबर दो अफराद ने कहा कि तुर्क सदर दौरा कतर के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की भी कोशिश करेंगे। ज़राए का कहना था कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान रवां हफ्ते बराह रास्त मुलाकात का इम्कान कम नजर आता है, लेकिन जल्द ही मुलाकात हो सकती है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान यह पहली मुलाकात होगी। इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए चीनी फ़ौज ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। चीनियों के हाथों हज़ीमत के बाद भारत पसपा हो गया और पाक चीन बाहमी ताउन ने हिंदुस्तान और अमेरिका के इरादों को नाकाम बना दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के हक़ में दोरस नताइज बरामद हुए और इस दो टोक इक़दाम ने इलाके में पाकिस्तान और चीन के लिए मुस्तक़बिल की परेशानियों को ख़त्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तवील अरसा से हिमालय और कराक्रम के बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दौलत बेग ओल्डी एक वसी और अरीज़ है और आबू 11 सर्द रेगिस्तान में दौलत बेग के नाम से एक छोटा सा फौजी अड्डा कायम कर रखा था, जिसके बारे में अहम बात यह है कि ये कराक्रम दरे से सिर्फ 8 मील दूर है, जिससे गिलगित तक आसानी से रसाई फराहम होती थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।